یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر اسے جیش اسرت کہتے ہیں، بڑی تنگی کا دور تھا۔ جنگ تبوک بہت تنگی کا دور تھا۔ ہمارے علماء سے پوچھیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ایک کھجور کئی مسلمانوں کو دی جاتی تھی کہ لے لو اور اس کو تھوڑی سی کھا کے آگے بڑھا دو، تو فرماتے ہیں کہ میں کھاتا نہیں تھا بلکہ صرف چوس کر کے دوسرے کو دے دیتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ جنگ تبوک ہی کا معاملہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنا کرتا اور لباس بھی دے دیا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں اور مجھے پتا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو کفنانے کے لیے ہمارے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے، تو صدیق اکبر نے کہا تھا میرا لباس بطور کفن کام آ جائے گا کسی شہید کے لیے۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ تو جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، آقا علیہ السلام کی تمنا یہ تھی، اللہ اکبر، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چلے، اس لیے کہ دور کا معاملہ تھا، دشمن طاقتور تھا، آقا نے سب کو چلنے کے لیے کہا، لیکن ایک بات وہاں پر یہ تھی کہ گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پک چکی تھی، پک کر تیار ہو چکی تھی اور کھجوریں جو ہے وہ ٹوٹنے والی تھی، کھجوریں کٹنے والی تھی۔ یہی ہوا، ان میں سے ایک صحابی جناب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے، جلدی سے اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لوں گا اور آقا علیہ السلام سے جا ملوں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا۔ اس میں ایسا ہوا، کام بڑھتے چلے گئے، رکاوٹیں بڑھتی چلی گئی اور میں آقا علیہ السلام تک پہنچ نہ سکا۔ بالآخر یہ ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فاتحانہ شان سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے کہا تھا جنگ میں شریک ہونے کا، ایک ہی حکم کی بات ہے، جنگ میں شریک ہونے کے لیے حضور نے مجھ سے کہا تھا، اب میں کیا کروں؟ حضور کو کیا بہانہ بتاؤں؟ حضور کو کیا بہانہ بتاؤں؟ کچھ منافقین بھی تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، بہت گرمی ہے، بہت تنگی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں، ایک سواریوں پر 3 4 آدمی ہیں، لوگوں کو پیدل چلنا ہے، کون تکلیف اٹھائے گا؟ منافقین نہیں گئے تھے، اکثر سارے صحابہ اکثریت میں تھے، اور ان میں سے جناب کعب جیسے لوگ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اب ہوا کیا، حضور آ رہے ہیں، کیا جواب دوں گا حضور کو؟ آپ بھی اور ہم بھی سوچے کیا جواب دوں گا حضور کو، اس لیے کہ کعب کی ملاقات مدینے میں مسجد نبوی میں ہونی تھی اور کعب سوچ رہے تھے وقت سے پہلے کیا جواب دوں گا۔ میری اور آپ کی ملاقات حضور سے بہت جلدی ہونا ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، 4 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 10 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور اس مقام کو قبر کہتے ہیں۔ جو جتنی جلدی مرے گا وہ اتنی جلدی ملاقات کرے گا، لیکن حضور کا سامنا ہونا ہے۔ ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایمان والوں کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، حضور کا سامنا ہوگا، لیکن اس پہ تیاری کریں کہ ہمیں بھی کوئی جواب دینا ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہونا ہے، بعد میں پہلے حضور کا سامنا ہونا ہے، پہلے حضور کا سامنا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی جواب دیں۔ کعب سوچنے لگے کیا جواب دوں گا، اللہ کے رسول کو کیا جواب؟ دل میں خیال آیا کوئی بہانہ سوچ لیتے ہیں اچھے سے، کوئی بہانہ، لیکن مومن تھے، صحابی تھے، سوچا جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، جس کی نگاہ سے ہمارا رکوع اور خشوع نہیں چھپتا، اس کی نگاہ سے میرے معاملات اور مسائل کیا چھپیں گے؟ کہا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا وہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا وہ ہوگا، لیکن میں سچی بات بتا دوں گا، معاف کریں چاہے سزا دیں، ان کی اپنی مرضی، معاف کریں چاہے سزا دے ان کی اپنی مرضی ہے، سچی بات پیش کر دوں گا۔ منافقین نے بڑے بڑے بہانے گڑھ لیے، یہ تھا بچہ بیمار، بیوی بیمار، ایسا ویسا تیسا، سب انہوں نے گڑھ لیے۔ حضور علیہ السلام آئے، مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد لوگ ملنے آنے لگے، آگے منافقین تھے، حضور ایسا تھا، جاؤ جھوٹا بہانا، جاؤ جھوٹا بہانا، جاؤ جھوٹے بہانے کرنے والے منافقین کو چھوڑا، کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ تو تھے ہی اپنے نہیں، وہ تو تھے ہی اپنے نہیں۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے جوانوں جو حضور کے نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے پاپ کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں
جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں ان کی کیسی پکڑ ہوتی ہے. ایک بات پر کعب آئے, حضور معافی چاہتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, سچی بات یہ کہ آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے, میرے باپ کی کھجوریں پک گئی تھی, کھجوریں کاٹنا اور توڑنے کا معاملہ تھا, سوچا آج جا کے ملوں گا, کل جا کے ملوں گا, آج جا کے ملوں گا, آج میں حضور میں پہنچ ہی نہیں سکا. اب بندہ پرور کریم آقا, آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, جو چاہے فیصلہ کرے. حضور نے منہ پھیر لیا. دو چیزوں پہ غور کرو, فتح مکہ کے دن جان کے دشمن کھڑے ہیں, ان کو معافی ہے, اور عاشق کو ایک بظاہر ایک بات پر, ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ منہ پھیر لیا جاتا ہے. پتا چلا دشمنوں کو ڈھیل ہے, دشمنوں کو معافی ہے, مکاروں کو معافی ہے, لیکن عاشقوں کے لیے غیرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا, منہ پھیر لیا, اور اعلان ہو جاتا ہے جاؤ جاؤ. صحابہ سے کہا جاتا ہے کوئی اس کو سلام نہ کرے, کوئی اس سے کلام نہ کرے, کوئی اس سے گفتگو نہ کرے, اس کا بائیکاٹ کر دو. شاید اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی, ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. نبی کی رحمت سب کے ساتھ ہے, نبی کی غیرت صرف عاشقوں کے ساتھ ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے, مسلمان کا مسلمان ہونا. اس مقام پر پہنچ کر میں سوچتا ہوں کہ ایک فرمان پر جناب کعب عمل نہیں کرتے. آقا نے منہ پھیر لیا اور کہا اس کا بائیکاٹ کرو, سوشل بائیکاٹ, کوئی سلام نہ کرنا, کوئی کلام نہ کرنا. اور کہا یہ حکم صرف اس کے لیے تم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, اس کی بیوی پر بھی لازم ہے کہ یہ اس کا بائیکاٹ کرے. کعب کہتے ہیں میرے لیے تو قیامت آ گئی, کیونکہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے. ایک بات, حالانکہ جان بوجھ کر نافرمانی, میں تو اس کو نافرمانی کہتا بھی نہیں ہوں, نافرمانی مانتا بھی نہیں, کیونکہ ان کے دل میں تو یہ تھا کہ میں ابھی پہنچوں گا, اور حالات ایسے بنے کہ حضور واپس آ گئے. میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں میرے نبی کے کسی صحابی کو معاذ اللہ نافرمان کروں. نہ میرا یہ مسلک ہے, نہ میرا یہ مذہب ہے. ہمارا مسلک تو مسلک عشق و محبت اور مسلک ادب ہے. وہ اور لوگ ہیں جو صحابہ کی غلطیاں گناتے ہیں, وہ خود غلطیوں پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کعب کہتے ہیں میں تو تڑپ گیا کہ میری جان کائنات, روح کائنات, ایمان کا ایمان, جان ایمان مجھ سے ناراض ہو گیا, منہ پھیر لیا. فرماتے ہیں کہ میں مایوس تھا, آپ کوئی مجھے سلام بھی نہیں کرتا. میں گھر پہنچا, گھر تو میری بیوی چادر اوڑھ کر باہر نکل رہی تھی, جو کبھی بغیر اجازت گھر سے نہ نکلی. جب وہ چادر اوڑھ کے گھر سے باہر آ رہی تھی, میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, اجازت کے بغیر کہاں جا رہی ہوں؟ منہ پھیر کے کہا جس سے محبوب نے منہ پھیر لیا ہو اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی. اب ذرا سوچنا, رات پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والا میرا جوان, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے گھنٹوں گندی گلیز گفتگو کرنے والا میرا جوان, نکڑوں پہ بیٹھ کر کے نماز عشاء کو ترک کرنے والا میرا جوان, رمضان المبارک میں تراویح کے وقت میں نکڑوں پر بیٹھ کر کے دھڑلے سے تراویح چھوڑ دینے والا میرا جوان یہ کہتا ہے کہ مولانا مجھ سے تراویح 20 رکعت پڑھی نہیں جاتی. فلم کھانے کے لیے ٹکٹ خریدنے جاؤ گے تو گھنٹوں قطار میں کھڑے رہ سکتے ہو, تراویح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جو 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑے رہنے کی طاقت جس میں نہ ہو وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو کہے کہ گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے, اسے عاشق رسول کہلانے
حق ہے وہ منہ کیا دکھائے گا؟ سوچو، ایک بات پر کعب بظاہر عمل نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے بائیکاٹ کے لیے کہا، بیوی نے تک بائیکاٹ کر دیا. اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ تراویح، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ تقوی، نہ طہارت، گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ. اللہ نہ کرے اگر میدان محشر میں ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ بہت پاپ کر کے آیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے. جس دن فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اس دن اگر سلام پر پابندی لگ جائے تو قبر انور میں کوئی کام نہیں آنے والا. جب ہمیں سجا سوار کر کے اپنی قبر کی اس پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں داخل کر دیا جائے، اس میں داخل کر دیا جائے، اور کوئی مدد کے لیے نہ ہو، حضور مدد کے لیے آئیں. اور اللہ نہ کرے کعب کی ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ جو نبی کعب سے منہ پھیر لے، جناب کعب سے اگر وہ ہم سے منہ پھیر لے کہ یہ تو کروڑوں نافرمانیاں کر کے آیا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ بہت کھلکھلا کر کے جرائم کر رہے ہو نا، بہت کھلکھلا کر کے گناہ کر رہے ہو نا. دنیا کے اندر ایک امتحان میں ناکام ہو جاؤ تو ہزاروں مرتبہ امتحان دینے کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کے امتحان میں، اور وہ بھی قبر کے امتحان میں جو پہلی منزل آخرت کی، اور اس کا پہلا امتحان حضور قبر میں آئے قبر کو جگمگانے کے لیے اور منہ پھیر دیں اور منہ پھیر کر چلے جائیں، منہ پھیر کر چلے جائیں. کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ جناب کعب کہتے ہیں میری زندگی میں تو قیامت آ گئی. جب میں مسجد جاتا تھا تو لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے کیونکہ حضور نے منہ پھیر لیا. ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، آقا نے منہ کیا پھیرا، سب نے منہ پھیرا. ہماری جماعت میں صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کعب اپنی بکریوں کے پاس گئے تو بکریاں بھی منہ پھیر کر چلی. اب آپ کہتے ہیں عزت نے کیوں منہ پھیرا، رزق نے کیوں منہ پھیرا، برکت نے کیوں منہ پھیرا، وقار نے کیوں منہ پھیرا، عروج نے کیوں منہ پھیرا، کامیابی نے کیوں منہ پھیرا؟ جناب کعب کی روایت بتا رہی ہے جس سے حضور منہ پھیر لے پھر اس سے کامیابی بھی منہ پھیر لیتی، روزی کی برکت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اولاد کی محبت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اقتدار بھی منہ پھیر لیتا ہے، اس سے وقار بھی منہ پھیر لیتا ہے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں بلکہ جس سے حضور منہ پھیر لے اس سے اللہ کی رحمتیں بھی اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہیں، کچھ نہیں بچتا اس کا. آج ہمارا کچھ جو بچا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے قلب نازنین کا خیال نہ کیا، حضور کے قلب اطہر کا خیال نہ کیا. اے عشق رسول کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ اگر عشق کرنا ہے تو زبانی عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے تو صرف نعروں کا عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے صرف جلسوں اور کانفرنسوں کا عشق نہ کرو. اگر عشق کرنا ہے تو اپنے آقا سے دل کا عشق کرو. اور دل کا عشق کیا ہے؟ بس اب اپنی اس گفتگو کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. عشق کرنا ہے تو عشق کی پہلی سیڑھی یہ ہے، اور اس عشق کی آخری سیڑھی بھی یہی ہے. پہلی سیڑھی اور آخری سیڑھی کہ جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے. بس